اگر آپ پریشان ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تب سورہ اخلاص کا یہ عمل کریں۔ سورہ اخلاص آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دلائے گی۔ اگر رزق میں کمی ہے اور گھر کے اندر برکت نہیں ہے، دولت میں برکت نہیں ہے، تو بہقی شریف کی روایت کے مطابق سورہ اخلاص کا یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص آپ کے گھر میں دولت لائے گی، آپ کے گھر میں رزق لائے گی، عزت لائے گی، مال لائے گی، شہرت لائے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں اور بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں تو سرور کونین تاجدار مدینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کو رات سوتے وقت پڑھ لے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ ہر طرح کی بیماری سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کا وہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عاشورہ کے دن کے فضائل آپ خود ہی دیکھ لیں، جمعے کے فضائل آپ خود ہی دیکھ لیں، اور ہفتہ اتوار کے فضائل کے ہفتے کے دن 9 محرم اور اتوار کے دن 10 محرم ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ یہاں اگر میں عاشورہ کے فضائل پہ بات کرنا چاہوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ صرف یہ عمل آپ کو ہر طرح کی ٹینشن سے نجات دلائے گا۔ محرم الحرام میں جمعے کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عام دنوں کے اندر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، عام مہینوں کے اندر بھی، لیکن محرم الحرام کے جمعے کے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس عمل کی برکت، اس عمل کی عظمت اور اس عمل کے فوائد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کے دن محرم الحرام میں آپ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو مشکلات کو دور کر دیتی ہے، تو اس سے آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی، مال کے اندر اضافہ ہو جائے گا، دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر بندش ہے تو بندش ٹوٹ جائے گی، اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ غیب کے خزانوں سے اولاد عطا کرے گا، اور آپ کی جتنی مشکلات ہیں ساری مشکلات دور ہو جائیں گی صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ عمل بڑا مفید عمل ہے، بڑا نایاب عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ آج تک جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا وہ ارب پتی بن گیا، اس کی اولاد ارب پتی بن گئی۔ گھر، مال، اگر ذاتی گھر چاہتے ہیں نا، آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مفید ہے۔ ذاتی گھر، مال، دولت، پیسہ، مکان، گاڑی، سب کچھ اللہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے ساری چیزیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ وہ لوگ جو ایک ایک کر کے جب آپ کے پاس دولت نہیں تھی تو جدا ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے، آپ کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، اکیلا چھوڑ دیا تھا، اب وہ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ کیا کرتے ہو، کیسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو یہ مال و دولت ملا ہے، رزق ملا ہے، عزت ملی ہے، شان ملی ہے۔ آپ بڑے فخر سے یہ وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اللہ کے غیبی خزانوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ اللہ کے رحمت کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ پھر کبھی بند نہیں ہوتے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلیں، تو پھر یہ عمل آپ کے لیے بڑا مفید عمل ہے، یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ اولاد، کاروبار، رزق، مال، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ میرا رب آپ کو عطا کر دے گا صرف اس ایک قرآنی سورت کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کا عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟
اس لیے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ گویا آپ اللہ کے ذمہ میں آ جائیں گے، آپ کا ہر کام آپ کا وہ اللہ کے ذمے میں آ جائے گا، آپ کی مشکلات کو میرا رب خود دور کرے گا، آپ کی تکلیفوں کو میرا رب خود ختم کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو میرا رب خود ختم کرے گا اگر آپ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ 11 مرتبہ پڑھتے ہیں یا اس سے زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر درود پاک آپ کو ایسے مصائب سے نکالے گا، آپ کے حالات کو ایسے بدلے گا جیسے پہلے آپ کے خوشحال زندگی آپ گزار رہے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کون سا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی خاص اس لیے کیا ہے کہ یہ اکثر لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو آتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے فوائد بہت ہیں، برکات بہت ہیں، انوارات بہت ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کے فوائد، برکات اور انوارات بہت زیادہ ہیں۔ اور اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی بہتر، 11 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی بہتر، لیکن اس وظیفے کے اندر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ میری زبان سے نکل گیا ہے، خیر 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم کا وہ ببرکت نام جسے ہم کہتے ہیں یا حنان یا منان، یہ 2 نام ہیں، ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حنان و یا منان، اور پھر سورۃ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یا حنان یا منان یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک وظیفے میں 129 ٹائمز بھی ہے، لیکن یہاں آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ چھوٹی سی آیت سلام علی نوح فی العالمین، جو جادو کو، جنات کو، تعویذات کو، نظر بد کو، بندش کو ختم کرتی ہے، یہ آیت آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ، شروع میں 11 مرتبہ پڑھا تھا درود پاک، یہاں 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو نماز والا پڑھتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔